بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکوٰۃ المصابیح کتاب الطہارہ غسل مسنون کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ اس سے قبل ہم ان احادیث پاک کا ذکر کر چکے ہیں جن میں غسل واجب ہونے کی صورتیں بیان کی گئی تھی کہ غسل کن شکلوں کے اندر واجب ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں مسنون غسل کے حوالے سے مختلف احادیث پاک کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ غسل نماز جمعہ کی تعظیم کے لیے ہے تاکہ اس غسل کی طہارت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جمعہ کے روز غسل جمعہ کے دن کی تکریم و تعظیم کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ یہاں لفظ واجب استعمال ہوا، مگر واجب ایک سنت کی تاکید کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ اس طرح واجب نہیں ہے جیسے عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی وجوب کی کیفیت نہیں ہے مسنونی سنت ہے، مگر سنت میں تاکید کے لیے لفظ واجب استعمال کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے ہر 7 دن میں ایک دن، یعنی کہ جمعہ کے دن کی طرف اشارہ ہے، اس میں اپنا سارا جسم دھوئے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کوئی انسان اگر روزانہ نہیں نہاتا اور نہیں نہا پاتا تو یہ اتنا ضروری ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن، اور وہ غالب دن جمعہ کا ہی ہے، اس کی اپنی برکت کے اعتبار سے عذر سے ضرور نہانا چاہیے، کیونکہ 7 دن اگر انسان نہ نہائے تو جسم پر میل چڑھ جائے گی، جسم سے بدبو آنے لگے گی، اور اسلام کا جو تصور طہارت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز وضو کیا تو یہ بھی اچھا اور نیک کام ہے، اور جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو یہ افضل کام ہے۔ اب یہ حدیث پاک ان پچھلی باتوں کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہاں پر جو لفظ واجب استعمال ہوا تھا وہ شرعی وجوب کے لیے نہیں تھا، وہ تاکید کے لیے تھا، چونکہ یہاں پر وضو کی بھی اجازت دے دی کہ وضو کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اچھا نیک کام ہے، اور جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو یہ اسے زیادہ افضل کام ہے۔ تو اس حدیث پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک غسل کی دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک قسم ہم نے بیان کر لی کہ یہ جمعہ کے دن کا غسل، اب ایک دوسری قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ بات سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے، اور امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد اپنی کتب میں یہ جملہ انہوں نے اضافی لائے۔ یہ تو ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا اسے چاہیے کہ غسل کرے، اور ساتھ یہ جملہ بھی لائے، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، جس نے جنازہ اٹھایا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب یہ جو غسل ہے میت کو غسل دینے کے بعد، اس کے اوپر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وضو کا ذکر ہے اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جس نے جنازہ اٹھایا اسے چاہیے کہ وضو کرے، تو یہ بھی جنازہ اٹھانے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے، یعنی واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ آداب و مستحبات میں سے ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جنازہ اٹھائے
اسے چاہیے کہ باوضو اٹھائے تاکہ اس کے لیے نماز ادا کرنا بھی ممکن ہو جائے، کیونکہ جب جنازہ اٹھا کر جا رہے ہیں تو آگے جا کر نماز پڑھیں گے، اور نماز تو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی ہے، تو اس اعتبار سے کہا گیا۔ بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے، اور بعض نے کہا جنازہ اٹھانا نیک کام ہے، اور ہر نیک کام کو طہارت کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہر صورت جنازہ اٹھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا، یوں ہی میت کو نہلانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دیگر احادیث پاک میں ذکر ملتا ہے۔ جامع الاصول میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس نے ان کی وفات کے بعد انہیں غسل دیا۔ پھر آپ نے مہاجرین میں سے لوگوں سے دریافت کیا جو وہاں موجود تھے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج سخت سردی بھی پڑ رہی ہے، تو کیا میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ سب نے کہا نہیں، یہ غسل واجب اور ضروری نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی تجہیز و تکفین کی، اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی، اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا، یعنی اس بچے کو آپ نے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اس کا، لیکن آپ نے اس کے اوپر غسل یا وضو نہیں کیا، پہلے سے جو وضو تھا وہی آپ کا قائم رہا، اور آپ نے اسی سے ہی نماز آ کر پڑھ لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کرتے تھے، یعنی 4 موقعوں پر غسل کرتے تھے۔ نمبر 1 جنابت سے، اب حالانکہ یہ تو غسل واجب ہے، مگر چونکہ آپ نے کسی موقع پر کسی خاص کے سامنے سوال کے جواب میں ذکر کیا ہوگا تو آپ نے سب کا نام لے لیا۔ دوسرا فرمایا جمعہ کے دن، ہم ذکر کر چکے کہ یہ مسنون ہے۔ تیسرا فرمایا سنگھی لگوانے سے، یہ سنگھی لگوانا عرب کے اندر، بلکہ اب بھی یہ رواج دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ کسی خاص مرض کے علاج کے لیے جسم کے کسی حصے سے خون نکالنا، آج کل اس کے لیے حجامہ کا لفظ بولا جا رہا ہے، پچھنے لگوانے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، آج کل کی ٹرم حجامہ لگوانا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ غسل کیا کرتے تھے، اور یہ غسل بھی مستحب ہے، جسم سے خون نکلنے سے غسل واجب نہیں ہو جاتا، یہ مستحب غسل ہے جسم میں تازگی اور بشاشت پیدا کرنے کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد، اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بھی مستحبات میں سے ہے، ضروریات اور واجبات میں سے نہیں ہے۔ حضرت اب تیسری قسم کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسلام لانے کے بعد، جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی غسل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جب وہ اسلام لائے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرے، مقصود پانی اور بیری کے پتوں سے زیادہ طہارت اور زیادہ صفائی تھی۔ اب اس کے اندر علماء کرام نے ذکر اس پر بحث کی ہے کہ اسلام لانے والے شخص کو پہلے کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اسے نہلایا جائے گا، چونکہ جب کوئی شخص اسلام کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ بلا تاخیر اسے کفر سے اسلام میں داخل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اسے کلمہ پڑھانے کا، اسے نہلانے کا بھی حکم دیا جائے گا، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اسے کپڑے دھونے کا حکم دیا جائے، اس کے بال منڈوائے جائیں، اس کا ختنہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں پھر اسلام کے آداب اور سنن کے اندر شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ جو اسلام لانے کے بعد کا جو غسل ہے، اب اس کے اندر ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جو کہ مسلمان تھی ان سے پہلے، اور ان کے بہنوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے وہاں پر، ان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو غسل نہیں کر کے آؤ گے، تو وہ تعلق قرآن کے چھونے سے ہے، اس کا تعلق قرآن کے چھونے سے ہے، اور قرآن کو چھونا ظاہر ہے کہ جو ناپاک آدمی ہوتا ہے وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے۔ باقی اسلام قبول کرنے کا جو حکم ہے اس میں زیادہ رائے علماء کرام کی، اور جو پریفرڈ اور مختار رائے ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کلمہ پڑھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ غسل کے حوالے سے کچھ مواقع اور بھی ہیں جو یہاں پر
مشکات صاحب مشکات المصابیح نہیں لائے، مگر بہرحال وہ مسنون ہے، جیسے عیدوں کے دن غسل کرنا، اس کا ذکر بھی احادیث و روایات میں موجود ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، اس کا ذکر بھی، اس کا سنت ہونا بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اگرچہ مشکات المصابیح کے جو مؤلف ہیں وہ اس کو نہیں لائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزگی اور طہارت ظاہری و باطنی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔